کہتے ہیں قادیانیوں کے جرم کی پوری وضاحت میں نے آپ حضرات کے سامنے کر دی. یہ آخری باب ہے جس میں کلوز کیا جا رہا ہے سارا مضمون، آخری بند کیا جا رہا ہے. اب مجھے آپ حضرات سے ایک بات کہنی ہے. پہلے ایک مثال دوں گا. مثال تو بھدی سی ہے مگر سمجھانے کے لیے مثال سے کام لینا پڑتا ہے، کیا کریں. اور ایک بھدے دماغ میں بھدی مثال ہی آئے گی اور اچھی مثال آ نہیں سکتی. میں کیا کر سکتا ہوں. اب مثال سنیے. ایک باپ کے 10 بیٹے تھے جو اس کے گھر پیدا ہوئے. وہ ساری عمر ان کو اپنا بیٹا کہتا رہا. باپ مر گیا. اس کے انتقال کے بعد ایک غیر معروف شخص اٹھا اور یہ دعویٰ کیا کہ میں مرحوم کا صحیح بیٹا ہوں. یہ 10 کے 10 بیٹے اس کی ناجائز اولاد ہیں. یہ مثال اس دماغ میں جو مولوی یوسف الغزانی کا دماغ ہے، یہ مثال وہاں سے پیدا ہوئی ہے. اللہ اکبر. 13 صدیوں کے مسلمان. اب سنیں کیسا بدبخت نتیجہ ہے. پھر یہ دماغ دیکھیں کیسا ہے. اس کو تو پریزرو کرنا چاہیے دیکھ آئندہ نسلوں کے لیے، عبرت کے لیے. 13 صدیوں کے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد تھی. یہ فتویٰ دیا ہے. 14ویں صدی کے شروع میں مرزا غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا. اس نے کہا حضور کی روحانی اولاد صرف میں ہوں، باقی سارے مسلمان کافر ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت کے مسلمان حضور کی روحانی اولاد نہیں بلکہ نعوذ باللہ ناجائز اولاد ہیں. دماغ کیسے گندے، کیسے ناجائز اولاد ہیں. یہ لفظ سوچیں ذرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرامزادے ہیں. صفحہ 18-19 یہ صاحب یہ اپنی لب کشائی فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں تو بہرحال اپنی زبان کو کنٹرول میں کر رکھنا پڑتا ہے، لیکن ہے بڑی بدبخت زبان. یہ بڑی لچر زبان ہے. اب میں ان سے پوچھتا ہوں، دیکھیں نا کتنے جھوٹ ہیں اس کے اندر. ایک تو یہ کہ باپ مر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق جو مسیح السلام فرماتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے. کون ہے جو اس نبی کو مار سکتا ہے؟ یہ ان کے نزدیک مرے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور اگر جسمانی موت مراد ہے تو وہ تو 1300 سال پہلے مرے تھے. اور اس وقت کیا مرزا صاحب اٹھے تھے 1300 سال پہلے اور فتویٰ دے رہے تھے آنکھیں بند کرتے ہی کہ یہ سارے جن کو آپ اپنی اولاد سمجھ رہے ہیں یہ اولاد نہیں ہے. دیکھو دماغ جس قسم کا ویسی مثالیں ہیں. فکر ہر کس بقدر ہمت ہے اس. اوٹ پٹانگ اوٹ جلول منہ میں جو آئے بکتے چلے جاتے ہیں، سوچتے نہیں کہ مثال صادق بھی آ رہی ہے کہ نہیں. کسی پہلو سے تو آ ہی نہیں سکتی، مگر کوئی تھوڑا سا حساب ہی کر لیا ہوتا. باپ مر گیا. کب مرا؟ اول تو وہ باپ زندہ ہے، جھوٹ بولتا ہے جو کہتا مر گیا. کبھی نہیں مرے گا. اس پر 2 موتیں نہیں آ سکتی. مگر اگر جسمانی وفات مراد ہے تو وہ باپ تو اللہ کے فضل کے ساتھ جب تک زندہ رہا ایسے پاک لوگ اسے چھوڑ کے گیا، ایسے مسلمان چھوڑ کے گیا جو آئندہ صدیوں تک اسلام کا نور ہمیشہ پھیلاتے رہے. اور کہیں ایک اشارہ تن بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے یہ شخص دکھا نہیں سکتا کہ نعوذ باللہ اس نے یہ کہا ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنی سچی اولاد سمجھتے تھے میں اعلان کر رہا ہوں کہ وہ جھوٹے تھے. وہ سب باہر کی چیزیں تھیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں تھی. اتنا بڑا فتنہ جس کا لفظ اپنے آپ کو جھٹلا رہا ہے. جرأت کیسی ہے، گندی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استعمال کرتے ہوئے حیا نہیں آتی کہ آپ کی روحانی اولاد کو یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے اور پھر 7 لفظ حرامی کہہ کے اپنے دل کی بڑھاس نکال لی ہے. یہ لفظ بڑا ان کو دل پہ لگتا ہے. کہتے ہیں میں بیٹا ہوں، یہ 10 کے 10 ناجائز اولاد ہیں، حرامی ہیں، حرامزادے لکھا، حرامزادے ہیں. اب میں بتاتا ہوں اگر یہی بات ہے
کہ مسلمان فرقوں میں سے کسی اور فرقے کو یہ بتانا کہ تمہارا اسلام بگڑ چکا ہے، ویسا نہیں رہا جیسا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہ اس بات کے مترادف ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں۔ تو اول تو اس عقل کہنا ہی سب گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تمہارے اندر نہیں رہا کیونکہ تم اس اسلام سے بدعت کے ہٹ کر کہیں اور جا پہنچے ہو، اس پر جوابی حملہ یہ کرے کہ پھر نعوذ باللہ من ذالک ہم حرامزادے ہیں۔ کیسے بےہودہ سرائی ہے یہ! تو پرورش پتہ نہیں کہاں پائی ہے ان صاحب نے کہ وہ جو کوسنے دینے والیاں ہیں ان کے ماحول میں پلے ہیں۔ یہ اس کا تو جواب دیتے ہوئے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی عقل کرو، کوئی دماغ سے کام لو۔ یہ مثال کیسے دی ہے؟ بھدی لفظ، بھدی کہہ کر تو تم چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ بھدی سی بھدی لفظ، بھدا بھی احتجاج کرے اگر اس میں جان پڑے۔ اس مکروہ زبان پر تم نے بھدے کا لفظ بولا، میں تو اس سے زیادہ پاک صاف ہوں۔ مگر آگے سنیے، اب اگر یہی بات ہے، ان کے فتووں کا یہی مطلب ہے، تو پھر یہ لگائیں سب پر فتوے، کیونکہ یہی جو ہم جماعت احمدیہ نے کہا ہے اس سے بہت زیادہ سخت فتوے ہے۔ یہ خود مولوی خود دوسروں کو مدلی دے بیٹھا ہے، اور ان کے سارے ہم نوا اس قسم کے فتوے دیتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا اور جماعت احمدیہ کا جو موقف ہے، میں دوبارہ صاف کھول کر آپ کو بتا دوں۔ ہم جب کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں تو ایک بے اختیاری ہے، جس سے کوئی نکلنے کا راستہ ہمیں دکھائے تو ہم نکلتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود اور مسیح موعود بنا کر بھیجا، ہم اس کو سچا مانتے ہیں، تم اس کا انکار کرتے ہو، اور تمہارا پختہ عقیدہ ہے، بلا استثناء متفق علیہ عقیدہ ہے کہ جو شخص مسیح موعود کا انکار کرے گا اور مہدی کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔ تو تم خود کہہ رہے ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لیے اور راستہ کون سا چھوڑا ہے؟ تمہیں اس میں غصے کی بات بھی کوئی نہیں، تمہیں چاہیے یہ کہو کہ ہاں یہ مطلب ہے تمہارا، تو پھر ہم اس کفر کا اقرار کرتے ہیں، اس پر اصرار کرتے ہیں، بار بار کفر کرتے ہیں اور اس کی تکرار کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم اس شخص کو سچا نہیں سمجھتے۔ تو جب وہ سچا ہی نہیں تمہارے نزدیک تو وہ کفر کا فتویٰ بے معنی ہو گیا۔ تم جب ہم پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہو تو جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ تم یہ کہتے ہو تم لا الہ الا اللہ کے منکر ہو، تم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو، اور ہمارے لیے راستہ کوئی نہیں چھوڑتے۔ ہم کہتے ہیں منکر نہیں، تو کہتے ہیں اچھا پھر تمہیں سزا ملے گی، تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرو گے تو جیل میں جاؤ، اگر اسلام کے اقرار کرو گے تو ہم اس کی سزا دیں گے۔ ایک طرف لعنت ہم پر اس لیے ڈال رہے ہو کہ ہم اسلام کے منکر ہیں، دوسری طرف جب تک اسلام کے منکر نہ ہو ہم سے رہ نہیں سکتے۔ یہ جو تضاد کی کیفیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ جھوٹے لوگ ہیں جن سے ہمارا واسطہ ہے، ان کو اسلام میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ورنہ کہتے کہ اچھا کلمہ پڑھ کے دکھاؤ، ہر احمدی پر کلمہ پڑھ کے سنا دیتا، ان کو تسلی ہو جاتی، پھر کہتے اچھا تمہارا معاملہ خدا کے ساتھ، کلمہ پڑھ لیا اب ہماری بحث ختم۔ تم اسلام کا دعوے دار ہو کہ نہیں؟ مرتد تو نہیں ہو گئے؟ ہر احمدی کہے ہم تو اسلام کے دعوے دار، ہم تو مرتد نہیں۔ تم کوئی نئے احکام تو نہیں بنا بیٹھے؟ یہ حق تھا ان کا پوچھنے کا۔ ہر احمدی کہے گا ایک شوشہ بھی قرآن کریم میں اضافہ کرنا یا اس میں سے نکالنا ہمارے نزدیک پکا کفر ہے، اور اسلام کو انسان کو مسلمان نہیں رہنے دیتا۔ تمام قرآن پر الف سے آخر تک، الف سے یہ تک کہتے ہیں، اور بے سے سین تک، بسم اللہ کی بے سے ناس کی سین تک، ہم ایک ایک شوشے پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے تھا اگر ان میں شرافت ہو، اخلاق ہو، اسلام سے محبت ہو تو کہ الحمدللہ اگر یہ بات ہے تو ہمیں شک ہے، مگر اب خدا کے ساتھ تمہارا معاملہ، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ کی لعنت، اگر تم سچے ہو تو پھر ہمارا تم سے کوئی، یعنی اب ہم پر تمہارے معاملات میں دخل دینے کا حق نہیں رہا۔ یہ نارمل باتیں ہیں، عقل کی باتیں ہیں۔ ان کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ تم
چونکہ کلمہ تم نہیں مانتے، چونکہ اسلام کے